بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا سبق نمبر 19 ہے، اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجۃ ابعد فی المذهب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو بہت دور جگہ کا انتخاب کرتے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا باب بھی ہم پڑھیں گے، باب ما جاء فی کراہیۃ البول فی المغتسل، یعنی غسل خانے میں پیشاب کرنے کی ممانعت کے بارے میں حدیث مبارکہ کو آج ہم پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اس سبق کا خلاصہ بھی یہاں آپ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے باب کی حدیث کو پڑھیں گے اور اس کا مختصر ترجمہ کریں گے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب۔ وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث، هذا حديث حسن صحيح۔ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا، وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، فأبعد فی المذهب، تو دور جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا۔ فأبعد فی المذهب، مذہب کا معنی ہے جانا، اگر مصدر میمی ہم کہیں، اور اگر ہم اس کو مذہب کو ہم اگر جگہ یعنی اس میں ظرف اگر ہم قرار دیں تو دونوں ممکن ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جگہ دور جگہ کا انتخاب کیا، اور ابعد یہ اگرچہ متعدی ہے لیکن یہاں پہ لازم کے معنی میں ہے کہ بہت دور چلے گئے۔ وفی الباب، فرماتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کہ اس باب کے اندر عبد الرحمن بن ابی قراد کی، ابو قتادہ کی، جابر کی اور یحییٰ بن عبید کی اپنے باپ سے، اور ابی موسیٰ اشعری کی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کی احادیث کو بھی لایا جا سکتا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ اور ایک مجہول راوی ہے، ایک مجہول روایت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے۔ ورویہ عن النبی کے الفاظ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یرتادو، طلب کرتے تھے پیشاب کے لیے، مکانن، کسی ایسی جگہ کو جو نرم ہو اور جہاں سے چھینٹے جو ہے وہ جسم کے اوپر یا کپڑوں کے اوپر نہ پڑتے ہوں، کما یرتادو منزلن، جیسے کہ ٹھہرنے کے لیے اور پڑاؤ ڈالنے کے لیے سفر کے دوران جیسے جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے پیشاب کے لیے بھی اس طرح کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہاں سند کے اندر ابو سلمہ آیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ابو سلمہ، چونکہ کنیت ان کی ذکر ہے تو اس کا نام بتائیں گے کہ ان کا نام ہے عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف کے یہ صاحبزادے ہیں، عبداللہ ان کا نام ہے، اور قریش کی ایک شاخ زہرہ یہ شاخ ہے، اس سے ان کا تعلق ہے۔ حدیث باب کے راویوں کا مختصر تعارف بھی جان لیتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو عبد الوہاب الثقفی فرماتے ہیں کہ ہوا عبد الوہاب بن عبد المجید بن صلت ابو محمد البصری۔ اسی طرح اگلے راوی ہیں محمد بن عمر بن علقمہ بن وقاص اللیثی المدنی۔ تفصیلی تعارف آپ یہاں ملاحظہ فرمائیں۔ ابو سلمہ کا آگے آپ کے سامنے کہ عبد الرحمن کے صاحبزادے ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری، ان کا نام عبداللہ ہے اور بعض نے اسماعیل بھی بتایا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ بن مسعود بن معتب الثقفی، یہ مشہور صحابی ہیں، صلح حدیبیہ سے پہلے ہی اسلام لے آئے تھے۔ اس طریقے سے عبد الرحمن بن ابی قراد، ان کا ذکر بھی آیا ہے، تو یہ قراد قاف کے ضمے کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک صحابی ہیں اور ان کی یہ حدیث ہے، اور ان کو ابن الفاقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث باب کے مشکل الفاظ کے معانی اور تراکیب ہم دیکھتے ہیں، ان میں ایک تھا المذہب۔ العرف الشذی میں یہ مذکور ہے کہ مذہب یا تو یہ مصدر میمی ہے، اور مصدر میمی ہوگا تو اس کا معنی ہے کہ جانے کے اندر دوری اختیار کی، ابعد فی المذہب، اور بعودہ مجرد ہے، اس کا معنی دور ہوا، اور ابعد یہ مزید ہے، اس کا معنی دوری کی، لیکن یہاں پہ چونکہ جب مفعول کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا تو اس وقت پھر جو مزید ہوتا ہے وہ بھی بمنزلہ لازم کے ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ابعد جو ہے اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ کہاں دوری کی، مفعول کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے ابعد یہاں پہ لازم کے معنی میں ہوگا، اور معنی یہی ہوگا کہ بہت دور چلے جاتے تھے۔ اس طریقے سے یرتادو کا جو لفظ ہے، یرتادو
الارتیاد باب افتعال سے، من الرود حروف اصلیہ را، وو اور دال ہیں، اور معنی یہ ہے طلب الشیء، یعنی پیشاب کے لیے کسی نرم اور مناسب جگہ کا انتخاب فرماتے تھے۔ حدیث باب کے مشکل الفاظ میں ہم اگر ابعد فی المذہب کو تحفۃ الاحفظی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ فابعد فی الذهاب عند قضاء الحاجہ، کہ قضاء حاجت کے وقت جانے کے اندر دوری اختیار فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد میں یہ بھی ہے کہ کان اذا ذهب المذهب ابعد، جب وہ پیشاب کی جگہ کی طرف جاتے تھے تو بہت دور چلے جاتے تھے۔ اچھا، اسی روایت کے اندر چونکہ مزید کوئی تشریح نہیں ہے، اس میں سب سے بہتر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی کھلی جگہ کے اندر پیشاب کی حاجت ہو تو آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو نرم بھی ہو اور دور بھی ہو، اور ایسی جگہ ہو کہ جس میں آپ خلوت کے اندر اپنی قضاء حاجت کر سکیں۔ اور اس حدیث کے اندر جو مزید احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے امام ترمذی نے، تو اس میں حدیث جابر ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ یہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، طبرانی نے ان کو اوسط میں ذکر کیا ہے، اور اس میں سعد بن طریف ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ موضوع روایات نقل کرتے ہیں۔ حضرت بلال بن حارث کی جو روایت ہے وہ بھی ابن ماجہ نے روایت کی ہے، اور اس میں کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف ہیں، اور ان کے بھی ضعیف ہونے کے اوپر اجماع کیا ہے۔ سبق میں موجود جو احادیث ہیں ان کے کچھ فوائد اور حکمتیں یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اسی طرح اس حدیث باب کی عصری تطبیق کہ ذاتی زندگی اور خلوت کے حوالے سے یہ ایک بہترین پیغام دیتی ہے، صفائی اور حفظان صحت کے حوالے سے، مناسب جگہ کے انتخاب کے حوالے سے، سفر کے دوران جو احتیاط ہے اپنے پرائیویسی کے اندر اور اپنے جو خلوت والے امور ہیں اس حوالے سے اس حدیث میں درس موجود ہے۔ معاشرتی آداب اس حدیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل، یعنی غسل خانے میں جہاں پہ آپ غسل کرتے ہو، اور اگر آپ کے وہاں پہ جو لیٹرین ہے یعنی قضاء حاجت کی جگہ جس طرح آج کے غسل خانوں میں بنائی جاتی ہے، اور وہ بھی اسی ہی جگہ پر ہے، تو پھر آپ اسی متعلقہ جگہ پر قضاء حاجت کر سکتے ہیں، پیشاب کر سکتے ہیں، اور نہانے کی جگہ پر آپ اپنا جسم پاک کر سکتے ہیں، یعنی غسل کر سکتے ہیں، پھر اس میں کراہت نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ایسی جگہ پہ یہ غسل خانہ بنا ہوا ہے کہ جو نیچے جگہ کچی ہے اور وہاں پہ پانی ٹھہرتا ہے، تو پھر اگر آپ وہاں پہ ساتھ پیشاب بھی کرو گے تو وہ چھینٹیں آپ کے جسم پر یا کپڑوں پر پڑنے کا اندیشہ ہے، اس سے پھر وسوسے پیدا ہوں گے۔ تو ہم سب سے پہلے اس حدیث کی عبارت پڑھیں گے اور پھر مختصر ترجمہ کریں گے، اس سے نکلنے والے مسائل کو پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر واحمد بن محمد بن موسى مردوي قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن اشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الرجل في مستحمه وقال ان عامة الوسواس منه، وفي الباب عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث اشعث بن عبد الله ويقال له الاشحث الاعمى. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآمولي عن حبان عن عبد الله بن المبارك. حضرت عبداللہ بن مغفل کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص غسل خانے کے اندر یعنی حمام کے اندر پیشاب کر لے، اور فرمایا کہ ان عامۃ الوسواس منہ، کہ وسوسے جو عمومی طور پر آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ کوئی شخص اگر پیشاب کرتا ہے ایسی جگہ پر جہاں پہ وہ اپنے جسم کو بھی پاک کرتا ہے یا وضو کرتا ہے، تو وہاں سے چھینٹے پڑنے کی وجہ سے عام جو وسوسوں کا انسان شکار ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر ہم وسواس پڑھیں گے تو یہ پھر مصدر ہوگا کہ یعنی وسوسے جو عمومی ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں۔ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ میں سے بھی بعض کی روایات لائی جا سکتی ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک، اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، ہم اس حدیث کو مرفوع کے طور پر نہیں جانتے کہ یہ حدیث مرفوع ہے، مگر صرف ایک ہی طریق سے، اور وہ ہے اشعث بن عبداللہ کا طریق۔ اشعث بن عبداللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو اشعث اعمى بھی کہا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اہل علم میں سے یعنی فقہا میں سے ایک قوم وہ مکروہ سمجھتی ہے کہ غسل خانے کے اندر پیشاب کیا جائے، اس بات کو مکروہ سمجھتی ہے۔ ایک تو یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے قول ذکر کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ فقہا جو مکروہ سمجھتے ہیں ان کے نزدیک وسوسے جو عمومی طور پر آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں، اور ایک قوم یعنی
فقہا اور اہل علم کی ایک قوم ایسی ہے جو اس میں رخصت دیتے ہیں کہ اگر غسل خانے کے اندر پیشاب کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں ایک علامہ ابن سیرین بھی ہیں، اور جب ان سے کہا گیا علامہ ابن سیرین سے کہ وسوسے اس وجہ سے آتے ہیں اگر کوئی پیشاب غسل خانے کے اندر کر لے، تو انہوں نے فرمایا کہ ربنا اللہ لا شریک لہ، کہ ہمارا رب ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، اور کوئی بھی چیز ان وسوسوں کی خالق نہیں ہے، تو لہٰذا لا شریک لہ، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، تو لہٰذا یہ وسوسے جو آپ کہتے ہو کہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز تو پیدا کرنے والی نہیں ہے، خالق نہیں ہے، تو لہٰذا ایسی کوئی بات بھی میں نہیں مانتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کی گنجائش موجود ہے بشرطے کہ وہاں سے پانی بہہ جاتا ہو، یعنی نیچے فرش ہے اور اس کے اوپر سے پانی بہہ جاتا ہے، تو ایسی جگہ پہ اگر پیشاب کر لیا تو اس کی اجازت ہے، اور اگر وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ پانی ٹھہرتا ہے تو پھر چھینٹے پڑنے کا اندیشہ ہے، وسوسے کا اندیشہ ہے، پھر وہاں پر یہ پیشاب نہ کیا جائے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدثنا بذالک احمد بن عبد العاملی عن حبان عن عبداللہ بن مبارک، یہی جو روایت ہے یعنی حضرت عبداللہ بن مبارک جو فرماتے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ جو بیان کیا ہے اس حدیث کو، وہ احمد بن عبداللہ العاملی نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے حبان سے، اور حبان نے پھر عبداللہ بن مبارک سے اس بات کو لیا ہے۔ حدیث باب کے راویوں کے مختصر حالات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ احمد بن محمد بن موسیٰ المروزی ابو العباس سمسار مردوے الحافظ، اس طریقے سے معمر، ان کا ذکر بھی پہلے ہو چکا ہے۔ اشعث بن عبداللہ بن جابر ابی عبداللہ البصری، ان کا مختصر آپ تعارف یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ عن الحسن، حسن کون ہے؟ حسن بن ابی الحسن الیسار البصری، ثقہ ہیں، فقیہ فاضل ہیں۔ اسی طریقے سے ایک راوی یہاں پر ہیں ابن سیرین۔ ابن سیرین کون ہیں؟ فرماتے ہیں محمد بن سیرین الانصاری ابو بکر بن ابی عمرہ البصری، یہ بھی ثقہ ہیں اور عابد ہیں۔ عبداللہ بن مبارک اور اس طریقے سے احمد بن عبداللہ العاملی، فرماتے ہیں کہ میم کے ضمے کے ساتھ عاملی ہے، ان کو ابو جعفر کنیت کے ساتھ بھی پکارا جاتا ہے، صدوق ہیں اور 11ویں طبقے سے ان کا تعلق ہے۔ حبان کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بکسر الحاء، یہ حبان بن موسیٰ بن سوار السلمی ہیں۔ اور اس باب کے تحت جو اشارہ کیا تھا کہ عن رجل من اصحاب النبی کے ایک صحابی سے بھی روایت لائی جا سکتی ہے، تو وہ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمتشط احدنا کل یوم او یبول فی مغتسلہ۔ حدیث باب کے مشکل الفاظ میں ایک مشکل لفظ ہے مستحم۔ مستحم یعنی مغتسل، یہ حمیم سے ہے، اور حمیم یعنی مستحم ایسی جگہ کہ جہاں پر غسل کیا جاتا ہے، تو حمیم چونکہ گرم پانی کو کہتے ہیں، تو گرم پانی سے ہی غسل کیا جاتا تھا، تو اس لیے اس کو مستحم کہا جانے لگا۔ اس طریقے سے وسواس، واو کے کسرے کے ساتھ، یہ بعض نسخوں کے اندر ہے، تو وسواس اس کا معنی ہوگا کہ وسوسہ، یعنی جو وسوسے کا مصدر ہے یہ وسواس ہوگا، اور اگر وسواس ہوگا تو یہ شیطان کا نام بھی ہے اور وسوسہ کی جمع بھی ہے۔ علامہ ابن سیرین نے جو فرمایا کہ ربنا اللہ لا شریک لہ، کہ ہمارا رب ہی ہر چیز کا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے پہلے بھی ترجمے میں مختصر ذکر ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وسوسے کے داخل ہونے میں یا وسوسے کے پیدا کرنے میں کسی اور چیز کا کوئی دخل نہیں ہے، ہمارا رب ہی خالق ہے، وہ جب وسوسے پیدا نہیں کرے گا تو کوئی اور چیز وسوسہ پیدا کرنے کا سبب نہیں بن سکتی، یا لہٰذا اگر پیشاب غسل خانے میں کر دیا تو اس سے وسوسے کیسے پیدا ہوں گے؟ کیا یہ ہمارا سبب اختیار کرنا یہ خالق نہیں بن سکتا وسوسوں کا؟ سبق میں موجود احادیث کے کچھ فوائد اور حکمتیں یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اسی طریقے سے حدیث باب کی جو عصری تطبیق ہے وہ بھی آپ یہاں پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس سبق کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیجئے، اور اس سبق سے متعلق یہ کچھ سوالات ہیں، 5 سوالات ہیں، ان کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور ان کے جوابات کمنٹ باکس کے اندر دیں تاکہ آپ کو یہ سبق ازبر ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔